بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ اچھا ایک بات رہ گئی، یہ جو اوپر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس پہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں تم نے جہاد کرنا ہے، منافقوں سے خبردار رہنا، ایسے نہ ہو کہ ان کی باتیں سن کر تم کہیں اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاؤ۔ دوسری مرتبہ ترغیب دی گئی اس آیت میں کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جو تھے، دیکھو وہ کیسے اچھے آدمی تھے، ایسے بننے کی کوشش کرو کہ آدمی اپنی جان کو ہر وقت تیار رکھے کہ اللہ کی راہ میں کہیں بھی جانا پڑ جائے تو چلے، جو کام کرنا پڑ جائے۔ تیسری چیز یہ جہاد کی تیسری ترغیب دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرنا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ سلامتی میں۔ دو ترجمے اس کے ہوئے ہیں۔ سلم کا جو لفظ ہے سین کی کسرہ کے ساتھ، سین کی زیر کے ساتھ، اس کا ترجمہ صلح سے بھی کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ اسلام سے بھی کیا گیا ہے، اور بعض حضرات نے سین پر جو زبر لگائی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تو سلم سین پر زبر اگر پڑھ لی جائے تو اس کا مطلب ہے صلح، اور سین پہ جب زیر پڑھی جائے گی جیسے کہ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسلام۔ اختلاف کافتاً کے بارے میں ہے، ہم نے بالکل ابتدا میں بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ ہمیں زیادہ زور اور توجہ اس پہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو حل کریں، قرآن پاک کا ترجمہ، یہ چیزیں پڑھیں، یہی بات ہے نا، اور جتنی بھی مختصر اور مناسب تفسیر ہے وہ ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس لیے زور اس پہ دیتے ہیں کہ قرآن کی عبارت سمجھ میں آئے، ترجمہ سمجھ میں آئے۔ جب آپ ایک دو مرتبہ اسے پڑھ لیں گے تو تراویح میں یا خود بھی پڑھ رہے ہوں گے تو پتہ چلتا رہے گا کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ تفسیریں پھر خود بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اردو میں بھی ہیں، وہ بھی دیکھی جا سکتی، اس لیے زور دیتے ہیں کہ عبارت حل ہو۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے آپ سب لوگوں نے کلاس میں پڑھائی ہے نا، تو کوئی ٹیچر عبارت کتاب کو حل کرتا ہے کہ کتاب نے یہ کہا ہے، اور ایک وہ ہے جس بیچارے کا علم بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک ایک بات پہ پورا ایک ایک جملے پہ لیکچر دے دیتا ہے، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب تو بیچ میں ہی رہ گئی اور سال کے آخر پہ پتہ چلا کہ کتاب تو حل نہیں ہوئی اور باتیں بہت زیادہ ہو گئیں۔ کہاں سے آپ؟ پتہ نہیں کیا جی، اچھا بھائی جو کچھ بھی ہے، تو وہ جو پہلی صورت ہے نا کہ ٹیچر جیسا بھی نالائق ہو لیکن کتاب حل ہو جائے، وہ زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے ہوں گے تو بہت بڑے علامہ لیکن وہ اپنا علم زیادہ ہوتا ہے تو ایک جملے پہ ہی بات کئی گھنٹے چلتی رہتی ہے اور کتاب بیچ میں رہ جاتی ہیں۔ اس کی بات کی دیکھیں آ رہی ہے ابھی بھی کہ نہیں آ رہی ہے، بولیں گے تو پتہ چلے۔ اچھا
تو بحث اس بات پہ مفسرین نے کی ہے، کافہ کا لفظ ہے کہ یہ کافہ کا تعلق پورے کے پورے، کافی ہو جانا، پورا ہو جانا، کافتن تمام کے تمام، اس کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ اس کا تعلق اگر آپ بنائیں الذین آمنوا سے تو پھر ہوگا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا تم سب کے سب داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی پورا اسلام ہونا چاہیے، سر سے لے کے پاؤں تک پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارے ہاتھ، پاؤں، چہرہ، ہر چیز اسلام میں داخل ہونی چاہیے، یعنی اسلام کا رنگ تم پر چڑھا ہوا ہونا چاہیے، اور مومن کی جو صفات ہیں تم میں آنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام کے 2-4 حکموں کو قبول کر لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ مثلا نماز پڑھنے لگے لیکن حج بھی فرض تھا اسے نہ کیا، حج فرض تھا وہ کر لیا اور زکوٰۃ جو تھی اسے نہیں دیا، یا زکوٰۃ اور حج کر لیے اور نماز غائب ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا یہ نہیں، تمہاری سوچ، تمہارا ظاہر اور باطن پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا، اور دوسرا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ اس کافہ کو اسلام کے ساتھ، سلم جو لفظ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ پورے اسلام میں۔ اسلام کی صفت بن گئی کہ اسلام جو مکمل دین ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ سمجھے؟ 2 چیزیں الگ الگ ہو گئی نا، کہ ایک تو یہ کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ایک یہ کہ اسلام مکمل دین ہے اس میں تم آ جاؤ۔ تو دوسری صورت میں یہ اسلام کی تعریف ہوئی کہ اسلام ایسا نظام نہیں ہے جو زندگی کے 1-2 گوشوں کی رہنمائی کر دیتا ہو اور باقی کو چھوڑ دیتا ہو، بلکہ وہ اللہ کا ایسا دین ہے کہ مکمل ہے، تمہاری ساری زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں جو کرنے کے کام ہے نا، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اسلام پہ اٹھ گیا ہے، خود مسلمانوں کا۔ اور یہ جو ہماری نئی نسلیں ہیں یہ زبان سے نہیں کہتے، اس لیے کہ ڈرتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ لگے گا یا کیا فائدہ ہے ایسی باتوں کو کرنے میں، مگر ان کے دلوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے عملی مسائل کا حل نہیں دیتا۔ سود کا زمانہ آ گیا ہے، اسلام سود کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسا وقت آ گیا ہے کہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں، اسلام نے پالیٹکس کے بارے میں کیا گائیڈنس دی ہے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ بینکنگ کا سسٹم اسلام نے کیا بتایا ہے؟ تو جب اس کا تسلی بخش جواب سامنے سے نہیں آتا تو قدرتی سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلام کے دامن میں ان چیزوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو لہٰذا اپنا دین مذہب بچاؤ، اور جب ایسی باتیں آئیں تو سلپ کر جاؤ، اسلام کی بات ہی نہ کرو۔ یہ مرض ہے، اور یہ مرض ان لوگوں میں بدقسمتی سے آ گیا ہے جو اس امت کے اب والی وارث بنے ہوئے ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکرز جنہیں آپ کہتے ہیں، بڑے بڑے تھنکرز ہیں، مفکر ہیں، ان کو اندر سے اسلام پہ اعتماد اٹھ گیا۔ اس کام کو کرنا چاہیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسلام کے بارے میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، سوالات کرنے چاہیے، پوچھنا چاہیے، وہ سورسز تلاش کرنے چاہیے جہاں سے اسلام کے بارے میں صحیح انفارمیشنز ملیں۔ جب آپ کے پاس تسلی بخش جواب ہوگا تو آپ دوسرے کو بھی مطمئن کر سکیں گے، اور اپنے ہی پاس جب سرمایہ نہ ہو تو بندہ خرچ کیا کرے؟ یہ کام کرنے کا ہے، اور لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو اگر دوسرا ترجمہ کریں گے
تو ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ اسلام جس نے تمہاری زندگی کے تمام مسائل کا حل دیا۔ اور اگر آپ پڑھیں گے تو اسلام نے اس دنیا پہ 1000 برس سے زیادہ حکومت کی ہے، اور اس 1000 سال سے زیادہ 1200 برس کہہ لیں احتیاطاً، 1100 برس کہہ لیں، چلیے بہت احتیاط آپ نے کر لی، ان 1100 سالوں میں کیسے رقم ٹرانسفر ہوتی تھی، سواری کے جانور تھے، لوگ کیسے خریدتے تھے، سود کی کیا شکلیں تھیں، تجارتی سود، کمرشل انٹرسٹ، یہ کیا تھا، شادی نکاح، اس کے احکامات شریعت میں کیا تھے، حکومت کس بنیاد پر بنتی تھی، کن بنیادوں پہ خلافت کو توڑا جاتا تھا یا منتقل کیا جاتا تھا، یہ چیزیں کیا تھیں، اس کا بہت بڑا حصہ ہسٹری سے بھی تعلق ہے اس کا، اور اسی کا تعلق قانون سے بھی ہے اسلام کے۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اب تک معاشرہ اتنی ترقی نہیں کر سکا۔ آپ تو اس کے جہانگیری پڑھیں، اور جہانگیر نے جو حکومت کی ہے، مغل بادشاہ تھے، اس نے اپنی ایک پرسنل ڈائری لکھی ہے، بڑی بڑی عجیب باتیں اس نے لکھی ہیں اس میں۔ بادشاہ تھا اور روز لکھتا تھا، اور ایسے نہیں ہے کہ جھوٹ لکھتا ہو، اس میں بے پناہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سمجھ اور عقل دیتی ہیں کہ زمانہ کیسا تھا۔ اس نے تو اس کے جہانگیری میں لکھا ہے کہ والد صاحب کو، اکبر بادشاہ کو، بڑا شوق تھا چیتے پالنے کا، تو چیتے اور ہر قسم کے جانور جو ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اس کی نسلوں کو منگایا ہے، اور خاص طور پر رکھا ہے تاکہ ان جانوروں پر تحقیق کی جائے کہ کیا چیز کھاتے ہیں، کیسے اڑتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، ان کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، سب چیزیں۔ اور ایک جگہ بڑی خوشی سے لکھتا ہے کہ سفید رنگ کا چیتا آج میرے اس چڑیا گھر میں، زو میں 100 چیتے پورے ہو گئے، اور 100واں چیتا جب پیدا ہوا ہے تو کہتا ہے میں خوش اس لیے ہوں کہ والد صاحب کو ہمیشہ خواہش رہی کہ 100 چیتے ہو جائیں، اور ان کے زمانے میں 99 تک پہنچتے تھے، پھر ایک آدھ مر جاتا تھا، تو وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر سکے۔ پھر اس نے لکھا ہے چیتے میں خصوصیات کیا ہیں، کیسے دوڑتا ہے، کتنا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی دل لگی کے لیے اور خوشی کے لیے پال لیتے تھے، باقاعدہ جو چیزیں اب ریسرچ میں آتی ہیں، بہت سی چیزیں انہوں نے لکھی۔ اس میں سے ایک جگہ لکھا ہے کہ آج جب دوپہر کھانے پہ بیٹھا تو مجھے معلوم ہوا انجیر بہت اچھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ انجیر کہاں آئے ہیں، تو غالباً 3 دن کا لکھا ہے کہ 3 دن ہوئے ہیں یہ انجیر 3 دن میں مصر سے یہاں پہنچے۔ تو اس نے کہا میری مملکت میں اتنی خوشحالی ہے، اتنا اچھا نظام چل رہا ہے کہ ہندوستان کے آم 3 دن میں حجاز مقدس جا کے بکتے ہیں، اور یہاں کے آم 3 دن میں مصر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں کا پھل یہاں آ جاتا ہے۔ 3 دن میں ڈھنگ سے اب تک ہم لوگ نہیں پہنچا سکے۔ رشوت دو، قانون اور یہ وہ، خیر ان چیزوں کو تو اب کیا بحث میں لانا ہے، لیکن مسلمانوں نے جو 1200 سال 1100 سال حکومت کی ہے، یہ اپنی مالیات کا نظام کسی طرح چلاتے تھے یا نہیں چلاتے تھے؟ قرض لیتے تھے، حکومت قرض دیتی تھی، بادشاہ قرض دیتے تھے، اور حکومت کے ادارے قرض لے کے پیسے واپس بھی لیتے تھے۔ یہ سب کس طرح چلتا تھا؟ تول کا نظام تھا کہ تولنے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، امن کا نظام تھا، قتل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب تاریخ کو آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے یہ کام کیے ہیں۔ اس لیے اسلام پر جو لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے نا کہ اسلام کے پاس اس جدید دور کا حل نہیں ہے، اس اعتماد کو بحال کرنا چاہیے، اور جو نہیں بحال ہو رہا
وہ یہ کہ وہ سورسز ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ جن کے پاس علم تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ علم اٹھ جائے گا علماء کے مرنے سے، اور جب عالم نہیں باقی رہے گا تو ارشاد فرمایا کہ جاہل لوگ لوگوں کو دین سکھانے بیٹھ جائیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ کام اس زمانے میں کرنے کا ہے. تو ارشاد فرمایا لوگوں اس اسلام میں داخل ہو جاؤ جو اسلام مکمل ہے، یا یہ کہ لوگوں تم پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرنا کس چیز کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم، شیطان کی پیروی نہ کرنا. خطبہ کہتے ہیں عربی میں ایک قدم جب انسان اٹھاتا ہے تو دوسرے قدم کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خطوہ. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یعنی جو حرکتیں اس نے کی ہیں وہ تم نہ کرو. انہ لکم، اور وہ بلا شک و شبہ تمہارے لیے عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے شیطان تمہارا، کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں کہ تم اسے سمجھ نہ پاؤ، بالکل کھلا ہوا دشمن ہے. تم غور کرو گے تو اس کی دشمنی کو سمجھ جاؤ گے.